بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے اور تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت دوم، اور اس میں ہم نے اپنا پہلا سبق جو ایک نظم ہے ہم اس کو شروع کر رکھا ہے، اور اس کو ہم نے اب تک 4 حصوں میں اس کی مختلف مہارتیں سیکھ لی ہیں۔ مختلف چیزیں اس میں جو شامل تھیں ان کی ہم نے مہارت حاصل کر لی ہے یا اس کی ہم نے مشق کر لی ہے۔ آج ہم اپنے پہلے سبق کو 5ویں حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی یہ ہمارا حمد کا 5واں حصہ ہے۔ 5ویں حصے میں حمد ہی کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کی تدریس کے بعد انشاءاللہ آپ جس قابل ہو جائیں گے، یا آج کے سبق میں موجود جو حاصلات تعلم ہے، جن چیزوں کو آپ خاص طور پہ سیکھیں گے، جن مہارتوں کو جن کی آج آپ خاص طور پہ خصوصی طور پہ مشق کریں گے، اس میں شامل ہے نظم و نثر کو پڑھ کر سوالات کے جوابات زبانی دے سکیں۔ نظم ہو یا نثر، آپ کی اس صلاحیت میں اضافہ ہوگا کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس میں موجود سوالات یا اس سے متعلقہ سوالات اگر آپ سے پوچھے جائیں تو ان کے زبانی جوابات دے سکیں، اور سوال کو سمجھ کر اس کا جواب دے سکیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ سے جو سوال پوچھا جائے آپ کی متن کی تفہیم اتنی اچھی ہو کہ آپ اس سوال کو سمجھیں اور اس سے متعلقہ جو جواب ہے اس کو دینے کی صلاحیت جو ہے اس میں آپ کا اضافہ ہو۔ پیارے بچوں، ہمارے آج کے سبق سے متعلقہ جو ہمارا اسلامی نقطہ نظر ہے، اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، خواہ وہ انسان ہے خواہ وہ پرندے ہیں، وہ اپنی تسبیح اپنی عبادت کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے۔ تو آپ غور کریں کہ ہمارے پاس قرآن مجید جیسی ایک ایسی کتاب ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مشکل ہو، ہم نے کہیں سے رہنمائی لینی ہو تو ہمارے پاس ایک ایسی کتاب موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے بھیجی، ہم اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جانے والی نظم پڑھ رہے ہیں، حمد پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے چونکہ آج ہم نے اس کے اشعار، اس کے متن کو پڑھنا ہے، تو اس سے متعلقہ جو سورہ نور کی اس آیت کو میں نے اس لیے منتخب کیا کہ اللہ تعالیٰ صرف انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی یا اس کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کی تسبیح بیان کرے، بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات، اس میں جیسے خاص طور پر پرندوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو پرندے بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہر کسی کو اس کی عبادت، اس کی تسبیح بیان کرنے کا طریقہ سکھا دیا گیا، اس کو معلوم ہے، اور وہ اسی کے مطابق اس کو اللہ کی جو حمد و ثنا ہے، اللہ کی جو تسبیح ہے، اس کی جو تعریف ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم کریں گے پہلے والے سبق کی کل پڑھائی جانے والی اور اس سے پہلے کی چیزوں کی دہرائی، اس کے بعد ہم اپنا آج کا سبق شروع کریں گے۔ آپ کو ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو کچھ ہدایات دیتی ہوں، آپ نے ان پہ عمل کرتے ہوئے اپنی اس دہرائی کی جو سرگرمی ہے اس کو سر انجام دینا ہے۔ میں نے ایک تصویر دکھائی، اس کو آپ نے کوئی سا بھی نام دے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک اور تصویر ہے جس میں مختلف سبزیاں ہیں اور مختلف پھل ہیں، ٹھیک ہے؟ اس تصویر کو آپ نے اس سے ملانا ہے، اور پھر آپ کے پاس ایک تصویر ہے جس میں آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی مختلف چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، جیسے سورج ہے، جیسے سمندر ہے، پانی ہے، درخت ہیں، تو آپ نے اس تصویر کو اس کے ساتھ بھی جوڑنا ہے، اس کے ساتھ بھی ملانا ہے۔ اور پھر ایک اور تصویر ہے، اس تصویر کا تعلق بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے؟ جس میں ہاتھ ہیں، دعا مانگی جا رہی ہے، وہ ایک خاتون کے ہاتھ ہیں، اس کی ماں ہو سکتی ہیں، اس کی امی ہو سکتی ہیں۔ تو آپ نے ان تصاویر کو آپس میں ملانا ہے، ان کو سمجھنا ہے، اور کم از کم 5 جملوں پر مشتمل ایک مختصر کہانی بنائیں، اور ابھی ویڈیو کو روک کر جماعت میں اپنی معلمہ کو بتائیں۔ شاباش۔ جی، تو یقیناً آپ نے ان تصاویر کی مدد سے ایک مکمل کہانی بنائی ہوگی اور اپنی معلمہ کو وہ سنائی ہوگی۔ تو یہ وہ چیز تھی جو کل ہم نے سیکھی کہ ہم تصویر کی مدد سے یا خاکے کی مدد سے کس طرح سے جملے لکھ سکتے ہیں، اس پہ کہانی بنا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ آسمان پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کون کون سی چیزیں نظر آتی ہیں؟ بالکل صحیح، ہمیں آسمان پر سورج دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم خاص طور پر دن کے وقت کا
ذکر کریں یا دن کے وقت کو ذہن میں لائیں تو ہمیں سورج دکھائی دیتا ہے، ہمیں بادل دکھائی دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے، جن سے ہم بارش حاصل کرتے ہیں، پانی حاصل کرتے ہیں، جو ہمارے کھیتوں کو، ہمارے فصلوں کو سیراب کرتے ہیں۔ چاند، بالکل چاند بھی ہم نے آسمان پہ رات کے وقت چاند ہوتا ہے، چاند چمکتا ہے، دن کو ہم سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور رات کو ہمیں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک اور جو سیارہ ہے چاند، وہ دکھائی دیتا ہے، اور چاند کے ساتھ رات کو بہت سے تارے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں، اگر ہم صرف انہی پہ غور کریں تو جو اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں جو آسمان پہ موجود ہیں، اور یہ تمام اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور اگر آپ صرف انہی تصاویر پہ، ان 4 تصاویر پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان سے ہم کتنا زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ہمارے لیے کتنی زیادہ فائدہ مند ہے اور ہمارے لیے کتنی مفید ہے۔ اور ابھی یہ ہم نے مختصراً صرف ان 4 چیزوں کا ذکر کیا جس سے آپ بہت اچھے سے واقف ہیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کو حمد کہتے ہیں، یا وہ حمد کہلاتی ہے۔ آپ جماعت اول میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہم جس وقت نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اس کو ہم حمد کہتے ہیں۔ تو ہمارا اس ہفتے پڑھایا جانے والا جو سبق ہے، جو نظم ہے، وہ بھی حمد ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے لیے اس کو دوبارہ آپ کو ذہن نشین کروایا کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتابیں کھولیں اور آپ کی کتاب میں جو حمد ہے اس کے خاص الفاظ آپ کی کتابوں میں اس طرح سے موجود ہوں گے۔ شاباش، کتابیں کھولیں، اپنے سامنے رکھیں، اور میں آپ کو خاص الفاظ جو آپ کی کتاب میں موجود ہیں ان کو ادا کرنا، ان کا واضح جو تلفظ ہے وہ بتاتی ہوں، پھر بعد میں آپ نے بھی ان کو اسی طرح سے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے آپ کے پاس فضا، پھر ہے جھیلیں، نظارے، پھر ہے آپ کے پاس قضا، زندگی، اگلا لفظ ہے دھارے، یہ کیا لفظ ہے؟ دھارے، اور پھر ہے سمندر۔ پیارے بچوں، یہ وہ خاص الفاظ ہیں جو آپ کی حمد میں شامل کیے گئے۔ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ آپ نے ان الفاظ کو اس سے پہلے نہ پڑھا ہو، یا آپ کی اس سے پہلے ان سے واقفیت نہ ہو، یا آپ کو ان کا واضح اور درست تلفظ نہ معلوم ہو۔ تو ان کو ہم اپنی حمد میں مختلف حصوں میں، حمد کے مختلف اشعار میں، مختلف مصروں میں پڑھیں گے۔ آپ کھولیں کتابیں، آپ نے جیسے کھول رکھی ہوں گی تو آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کو جو یہ چند مصرے ہیں: اے خدا، اے خدا، اے خدا، اے خدا، تو سب سے بڑا، تو سب سے بڑا، اے خدا، اے خدا، تو سب سے بڑا، تو سب سے بڑا، تیرے جیسا نہیں کوئی دوسرا، تیرے جیسا نہیں کوئی دوسرا، یہ ستارے تیرے، یہ نظارے تیرے، یہ ستارے تیرے، یہ نظارے تیرے، یہ سمندر، یہ جھیلیں، یہ دھارے تیرے، یہ سمندر، یہ جھیلیں، یہ دھارے تیرے، تیری یہ زمین، تیری یہ فضا، تیری یہ زمین، تیری یہ فضا۔ آج ہم اس کو اتنا سا ہی پڑھیں گے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روکیں اور اپنی معلمہ کے ساتھ اسی طرح سے آہنگ سے اور لے سے جو اشعار، جتنا حصہ آپ نے ابھی پڑھا، میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس کو بلند آواز میں اس کی مثالی بلند خوانی کریں، اس کے بعد ہم اس کی تفہیم کریں گے۔ جی، تو یقیناً آپ نے ان کی بلند خوانی کر لی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے پڑھا اے خدا، اے خدا، تو سب سے بڑا، تو سب سے بڑا۔ اس میں شاعر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے خدا، ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا یہ ایک حصہ ہے، ہم سوتے جاگتے ہر حال میں اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ سمجھنے سے زیادہ عمل کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ ہم نے کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اس سے رہنمائی مانگتے ہیں، اسی سے دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عقل دی، اتنی سمجھ دی کہ ہم اپنی ہر پریشانی، ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہمیں جو مشکل ہو، جو پریشانی ہو، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہم اللہ سے گڑ گڑا کے، رو کر اللہ سے التجا کرتے ہیں، اور
دعا مانگتے ہیں کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری ہر پریشانی، ہر مشکل کا حل کسی اور کے پاس نہیں ہوگا بلکہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوگا۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ اے خدا تو سب سے بڑا، یعنی آپ خود سوچیں کہ ایک یہ ہمارے ارد گرد جو لاتعداد چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، ان تمام چیزوں کو بنانے والی ذات کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، جو نہیں دکھائی دے رہی، اس کائنات کا ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرا اور بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز کا خالق و مالک صرف اللہ ہے اور وہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے اور یقیناً ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہی ہے، ہم مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اس ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ جس اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی، ہمیں اتنی سہولتیں عطا کی، اسی کے حکم سے ہمیں موت آئے گی اور اسی کے حکم سے ہم مرنے کے بعد روز محشر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس کے جیسا، اس کی جیسی خصوصیات، اس کی جیسی صفات رکھنے والی کوئی دوسری ذات نہیں ہے اور اللہ ہی ہے جو ہر حال میں ہمارا دوست ہے اور ہم اسی سے اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں ارد گرد جتنی چیزیں، یہ ستارے، یہ نظارے، یعنی منظر، خوبصورت منظر، اب اگر آپ نظارے کو، منظر کو دیکھیں تو اس میں خشکی کے مختلف مناظر ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ اب تو انٹرنیٹ ہے، آپ سب اس پہ دیکھ سکتے ہیں، اپنے امی ابو کے فون سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے ارد گرد، اگر ہم خشکی کوئی دیکھیں تو خشکی میں بھی اللہ نے ایک خوبصورتی رکھی ہے، اس میں بھی ایک خوبصورتی ہے۔ صحرا ہے تو وہاں پہ مختلف ریت کے ٹیلے، ان کا اونچا نیچا ہونا، وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹی جھاڑیاں ہوتی ہیں جو صحرا میں صرف اتنے سخت ماحول میں جو اگتی ہیں اور وہاں پرورش پاتی ہیں، وہ ایک اچھا ایک خوبصورت منظر ہے۔ اگر آپ دیکھیں پہاڑ، تو پہاڑوں پہ ان کی اونچائیاں، ان کے مختلف رنگ، ان پہ لگے ہوئے مختلف درخت، اور کچھ ایسے بھی پہاڑ کے جو بالکل بیابان ہیں، بالکل ویران ہے، بالکل مٹی کے جیسے ہیں، ان پہ کچھ نہیں اگ سکتا، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ سمندر کو دیکھیں تو سمندر کا ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی جو ایک خاص اپنی مرضی سے، آزادی سے اس میں وہ اپنی موجوں سے چل رہا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ ہمیں ہماری نظر کی آخری حد تک، جہاں تک ہماری نگاہ جا سکتی ہے، ہمیں سمندر دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں اس میں، اگر ہم اس پہ غور کریں، تھوڑی سی دیر ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے دیکھیں تو اس میں آتی ہوئی مچھلیاں، چھوٹے چھوٹے گھونگے، مختلف مخلوقات، یہ تمام چیزیں اگر ہم غور کریں تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے نظارے ہیں جو کس لیے ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کبھی آپ سیر کے لیے جائیں، اگر آپ میدانی علاقے میں رہتے ہیں تو آپ کو پہاڑ اچھے لگیں گے، اگر آپ پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں آپ کو میدان یا سمندر اچھے لگیں گے، ان علاقوں کی سیر کرنا اچھا لگے گا۔ اپنے ارد گرد موجود جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنا، ان نظاروں سے لطف اندوز ہونا اچھا لگے گا۔ اگر آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں تو رات کے وقت آپ کو آسمان، کھلے آسمان پر خوبصورت چمکتے ہوئے ستارے اور ایک صاف ستھری جو فضا اور وہ ہے، وہ بہت اچھی لگے گی آپ کو۔ وہ ستارے دیکھنا، ان کا جگمگانا، ان کی جو چمک ہے، اس کو دیکھنا، اس سے لطف اندوز ہونا بہت اچھا لگے گا۔ تو یہ سارا کچھ بنانے والا کون ہے؟ کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے نے ہی یہ چیزیں بنائی ہیں، اور یہ صرف اور صرف اسی کا کمال ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو بنا سکتا ہے۔ یہ سمندر، یہ جھیلیں، یہ دھارے، تیرے دھارے کہتے ہیں چشمے کو۔ اگر سمندر ہے جس کی حد کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم جب کھڑے ہوتے ہیں سمندر کے ایک کنارے پہ تو بس ہمیں وہی دکھائی دیتا ہے جہاں ہماری نظر ختم ہو جاتی ہے، ہماری نگاہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں سمندر کی دوسری حد دکھائی نہیں دیتی۔ ایک اتنی وسیع چیز ہے، وسعت کے لیے ہم سمندر کا استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم نے کسی چیز کے تعداد میں وسیع ہونے کو کہنا ہو تو ہم اس وقت سمندر کہتے ہیں۔ اسی طرح جھیلیں، اسی طرح سے یہ چشمے چھوٹے چھوٹے جو پہاڑوں میں سے زیر زمین پھوٹتے ہیں، اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ان کا اصل ماخذ کہاں ہے، وہ کہاں سے نکل رہے ہیں، وہ کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ خوبصورت لگ رہے ہیں، ہمارے لیے موجود ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو ان کو بنانے والا کون ہے؟ اگر آپ کبھی بیٹھیں، کبھی غور کریں تو آپ کو یقیناً یہ جان کر یہ بہت خوشی ہوگی۔ آپ ہر لمحہ جب یہ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے الحمدللہ کہیں گے کہ اس نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ زمین، یہ فضا، یہ زمین جس پہ ہم رہ رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے چل پھر رہے ہیں، ہم اپنے گھر بناتے ہیں، ہم اپنے لیے اپنے کھانے پینے کے لیے فصلیں اگاتے ہیں، درخت اگاتے ہیں، پھل حاصل کرتے ہیں، اپنے لباس کے لیے کپاس اور مختلف چیزیں حاصل کرتے ہیں، اپنے گھر بنانے کے لیے
اس زمین پہ موجود مختلف چیزیں جیسے درخت ہے ان کی لکڑی ہو گئی، پتھر ہو گئے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ آزاد فضا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں نا. ان تمام نعمتوں پہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اور ہمیں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے لیے الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے. تمام تعریفیں، تمام تسبیحات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ تو ہوئی آپ کی آج کی نظم کا کچھ حصہ. اب آپ کریں گے ایک سرگرمی. سرگرمی آپ کے لیے کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے حمد کے انہی الفاظ سے نئے سادہ مصرے بنانے ہیں. جیسے میں نے ایک مصرع لیا آپ کی حمد سے، یہ سمندر، یہ جھیلیں، یہ دھارے تیرے. یقیناً آپ نے ابھی اس کو بار بار پڑھا ہے، سنا ہے، اس کی تفہیم کی ہے. یہ سمندر، یہ جھیلیں، یہ دھارے تیرے. میں نے ایک مصرع لیا اور اس سے ملتا جلتا ایک اور مصرع میں نے خود سے بنایا، جیسے یہ ندیاں، یہ دریا اور کنارے تیرے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا تو آپ جتنی حمد آپ نے پڑھی ہے اس کے الفاظ کو کی مدد سے نئے مصرے بنائیں، یا کوئی ایک مصرع لیں اور اسی کے وزن پہ یا اسی کے جیسا ایک اور مصرع یا ایک اور مصرع لکھیں اور اس کو اس کے ساتھ شامل کریں. تو یہ ابھی آپ نے سرگرمی ابھی جماعت میں سر انجام دینی، اس کے بعد ہم اپنا اگلا کام کریں گے. جی یقیناً آپ نے اپنی معلمہ کے ساتھ مل کے کوشش کی ہوگی کہ آپ نئے سے نئے مصرے بنا سکیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر سکیں. پیارے بچوں، اب ہم کر لیتے ہیں مشق، اور آپ کی مشق میں جو سوال شامل ہے جو ہم ابھی کریں گے وہ ہے سوال نمبر 1. وہ ہے درج ذیل سوالات کے زبانی جوابات دیں. کیونکہ آج ہمارا مقصد تدریس بھی یہی ہے کہ آپ کی سوالات کو سن کر سمجھ کر زبانی جواب دینے کی صلاحیت میں اضافہ ہو. تو آپ نے سوال نمبر 1 کے پہلے 3 حصے جو ہیں یہ ابھی اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر اپنی جماعت میں کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سوال نمبر 2 درست جواب کا انتخاب کریں، اس کو بھی ابھی جماعت پر اپنی کتابوں میں کرنا ہے. تو شاباش، ویڈیو کو روکیں اور ان دونوں سوالات کو بھی کریں. یقیناً آپ نے مشق کا کام بھی کر لیا ہوگا، سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 کو بھی مکمل کر لیا ہوگا. اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام. آپ نے آج گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ ویسے تو آپ آج جو ہم نے اشعار پڑھے، جتنا حصہ پڑھا، اس سے اگلے حصے کو بھی بار بار اس سے پہلے اپنے گھر میں پڑھ چکے ہیں. آج آپ نے کرنا ہے کہ ہم کے آج پڑھائے جانے والے اشعار میں آپ نے جن چیزوں کا ذکر پڑھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں. آپ کاپی پر 2 کالم بنائیں، ایک میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تصاویر بنائیں، یا اگر کہیں سے ملتی ہیں تو کاٹ کے وہاں پہ چسپاں کر لیں، اور دوسرے کالم میں انسانوں کی بنائی ہوئی کوئی سی بھی چند تصاویر جو ہیں، چند چیزوں کی تصاویر، ان کو چسپاں کریں یا ان کی تصاویر بنائیں. تو ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. دوسرا آپ کے لیے ہے ورک شیٹ. ورک شیٹ میں آپ کا پہلا سوال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیسے بیان کرتے ہیں؟ ایک سادہ جملے یا شعر میں بیان کریں. یہ میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں جس کو آپ نے سمجھنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے. دوسرا سوال ہے آپ کے پاس کہ دی گئی تصاویر پر غور کریں اور جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان پر دائرہ لگائیں. آپ کے پاس مختلف چیزیں ہیں، کچھ انسانوں کی بنائی ہوئی اور کچھ اللہ کی. آپ نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر دائرہ لگانا ہے اور کوشش کریں ان میں ساتھ میں رنگ بھی بھر لیں. ورک شیٹ کا تیسرا سوال ہے کہ حمد کے مطابق، جو حمد ابھی آپ نے پڑھی اس کے مطابق اگلا مصرع لکھنا ہے. 2 مصرے آپ کے لیے لکھے گئے ہیں، اور پہلا مصرع اس کے بعد اس کا اگلا مصرع، اور دوسرا مصرع اس کے بعد اس کا اگلا مصرع لکھنا ہے. تو یہ ہوئی آپ کی ورک شیٹ اور آج کا گھر کا کام. اساتذہ کرام، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے ہمیشہ کی طرح لیسن پلان، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. آپ جب چاہیں اپنی سہولت کے مطابق اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. شکریہ.